دیکھیے میں ایک بار یہاں سے شملہ گیا تھا ایک کانفرنس میں. اس کانفرنس میں بہت سے لوگ تھے, بھی سونیا گاندھی بھی تھیں اور بہت سے لوگ تھے, ٹاپ کے لوگ تھے. تو مجھے بھی بلایا گیا تھا اس میں. ایک اسپیشل ٹرین سے ہم لوگ گئے تھے یہاں سے شملہ. تو راستے میں میرے کمپارٹمنٹ میں سے ہم 2 آدمی تھے. میں تھا اور ایک ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ تھے جو ریٹائر ہو چکے تھے, بہت ہی سینئر آدمی تھے. ہم 2 آدمی تھے. یہ قصہ میں نے چھاپا ہے اپنے میگزین میں ان کے نام کے ساتھ. تو میں ہمیشہ کیا کرتا ہوں, لوگوں سے ان کے ایکسپیرئنس پوچھتا ہوں. ایکسپیرئنس, اپنا کچھ ایکسپیرئنس شیئر کیجیے. دیکھیے ہر آدمی کے پاس کوئی ایکسپیرئنس ہوتا ہے. جب بھی آپ انٹریکٹ کریں تو سب سے پہلے لوگوں سے سیکھنے کی کوشش کیجیے, لرننگ کیجیے. اسلام میں جو سیکنڈ کیلف تھے عمر فاروق, ان کے بارے میں آتا ہے کہ کانا یتعلم من کل احد, یعنی وہ ہر ایک سے لرننگ کرتے تھے. ہر ایک سے وہ لرننگ کرتے تھے, سیکھتے تھے. تو میں نے بہت سوچا کہ یہ کیسے سیکھتے تھے. واٹ واز دا پروسیس آف لرننگ. تو کچھ اور بھی مجھے ہنٹ ملی اس میں. تو میں اسے سمجھا میں نے کہ ہر ایک سے وہ کوشچن کرتے تھے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کوئی ملا اپنے مائنڈ میں جو ہے اسی کو لگتے ہیں اڈیل لیں. جنرلی یہی ہوتا ہے کہ میرے مائنڈ میں کچھ بھرا ہوا ہے, کوئی ملا جلدی سے میں لگا اڈیل لیں اس کو. تو عمر فاروق ایسا نہیں کرتے تھے. آدمی سے اسی کا ایکسپیرئنس پوچھتے تھے, اس کی اپنی فیلڈ کے بارے میں پوچھتے تھے. یہاں تک کہ اگر کوئی اونٹ والا مل گیا جو اونٹ چلاتا تھا تو اس سے پوچھتے تھے بھائی اونٹ کے اپنے ایکسپیرئنس بتاؤ. آپ جانتے ہیں اونٹ بڑی انوکھی چیز ہے. اونٹ ایک عجیب ہی ایک میریکل ہے نیچر کا. ابھی میں نے ایک آرٹیکل میں پڑھا کہ اونٹ جب ڈیزرٹ میں ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں اسٹارم آتے ہیں جس میں ریت اڑتی ہے اور آدمی کی آنکھ بلائنڈ ہو جاتی ہے. تو ریت میں کیسے چلتا ہے وہ اونٹ, کیسے چلتا ہے اونٹ. اٹس اے میریکل کہ ریت میں بھی, ریت کے طوفان میں بھی اونٹ اپنا سفر کرتا رہتا ہے. تو ریسرچ ہوئی ہے کہ یہ جو اس کی پلک ہوتی ہے اونٹ کی, وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے. انوکھی, کیسی انوکھی بات ہے. اس کی پلک ٹرانسپیرنٹ. ہم آپ اپنے پلک بند کر لیں تو کچھ دکھائی نہیں دے گا, لیکن اونٹ جو ہے اس کی پلک ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے. تو ریٹ میں وہ پھر بھی دیکھتا رہتا ہے, وہ چلتا رہتا ہے. تو خیر ایسا طریقہ تھا ان کا. تو پوچھ کر کے لوگوں سے کہتے کے کہ بھائی اپنا ایکسپیرئنس کو شیئر کرو, اس سے وہ لرننگ کرتے تھے. تو میں نے جو بتایا کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب تھے ریٹائرڈ, ان سے پوچھتا رہا. تو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اسٹوری بتائی انہوں نے اپنی. انہوں نے کہا کہ میں فلاں جگہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ تھا, تو میرے لوگ جو تھے انہوں نے بتایا, جو گورنمنٹ کے لوگ تھے, کہ شہر سے ایک جلوس آ رہا ہے, آپ سے بہت غصہ ہو گیا ہے کسی بات پر, یہاں آ کر پتھراؤ کرے گا, نعرہ لگا رہا ہے آپ کے خلاف, چلا آ رہا ہے. ان کی جو کوٹھی تھی وہ شہر سے باہر تھی, تو شہر سے وہ جلوس آ رہا. کچھ ٹریڈ یونین کے لوگ تھے وہ کو لے کے چلے آ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کیا کیا کہ میں نے سوچا, ایک تھا کہ ری ایکشن, ظاہر کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے پاس پولیس ہوتی ہے, آرڈر دیتے جاؤ اس کو روکو, لاٹھی چارج کرو, گولی چلاؤ. ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو پاور ہوتا ہے کہ جلوس کو روکے, لاٹھی چارج کروائے, اور ضرورت ہو تو آرڈر دے دے گولی چلانے کا بھی. مگر یہ تھا ری ایکشن. اور ری ایکشن سے دنیا میں یاد رکھیے کبھی کچھ فائدہ نہیں ہوتا. سپر پاور بھی اگر ریئیکٹ کرے تو کچھ نہیں ملے گا اس کو, چاہے ایک انڈیویجول ہو یا ایک سپر پاور ہو.
ریئیکشن اگر آدمی کی عادت بن گئی ہے تو سب سے زیادہ ویکنیس اس کی ہے. دا گریٹسٹ ویکنیس آف اے پرسن از ریئیکشن. تو انہوں نے, وہ آدمی بہت اچھے تھے, انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا, ایسا کوئی آرڈر نہیں دیا. اپنے ایک آدمی کو بھیجا, جا کر رپورٹ لاؤ کہ یہ کون لوگ ہیں, کیا حالت ان کی ہے, سب بات پتہ کر کے آؤ. ایک سمجھدار آدمی کو. وہ گیا, تو یہ گرمی کا زمانہ تھا, مئی جون کا زمانہ تھا. وہ گیا تو آ کے رپورٹ دی اس نے کہ وہ لوگ تھے, یعنی اتنا گلا سوکھ رہا ہے ان کا کہ بول نہیں نکل رہی ہے, نعرہ لگا رہے ہیں لیکن گلا سوکھ رہا ہے گرمی کی وجہ سے. تو اس طرح سے پسینے ہو رہے ہیں, گلا سوکھ رہا ہے, اور چلے آ رہے ہیں. تو کیا انہوں نے کہا کہ فوراً میں آرڈر دیا کہ پانی کا انتظام کرو, ٹھنڈے پانی کا. ہمارے یہاں ایک چیز جس کو کہتے ہیں ناد, جسٹ لائک بالٹی یا ٹب, مٹی کا ہوتا ہے, اس کو ہم لوگ ناد کہتے ہیں. یہ مٹی کا ٹب سمجھ لیجیے آپ. تو انہوں نے کہا کہ بہت سارا وہ لے آؤ, اس میں برف ڈالو اور پانی بھر دو, پانی بھر کے برف ڈال دو, ٹھنڈا پانی. یعنی ان کی کوٹھی کے باہر سب رکھوا دو. سب دھڑا اس کا انتظام کیا گیا. اب جب وہ لوگ پہنچے وہاں, اور اس میں کوزہ بھی رکھ دو پینے کے لیے پانی کا. جب دیکھا کہ یہاں پہ پانی کا, ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے, تو ٹوٹ پڑے پانی کے اوپر, خوب پانی پیا. اب یہاں پر دیکھیے نیچر نے ورک کیا. نیچر نے ورک یہ کیا کہ ٹھنڈا پانی پی کر وہ ٹھنڈے ہو گئے, غصہ ٹھنڈا ہو گیا ان کا مائنڈ شانت ہو گیا. تو سلوگن بند, پتھراؤ کرو سب بند, غصہ ختم. اتنی سی بات پر بات ختم ہو گئی کہ لیڈر صاحب جو تھے, ایک میمورنڈم لے کر آئے تھے وہ, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پرمٹ کر دیجیے کہ ہم آپ کو میمورنڈم آپ کے ہاتھ میں پیش کر دیں. تو ظاہر ہے کہ مجسٹریٹ نے ہیپیلی اس کو ایگری کیا, اس سے کہا جائیے. اندر گئے, میمورنڈم پیش کر دیا اور لوٹ گئے. وہ یہ ہے مینجمنٹ, آرٹ آف مینجمنٹ. ایک ہے جب کوئی سچویشن سامنے آئے تو آپ ریئیکٹ کریں. دوسرا یہ کہ آپ سوچیں, اس کو مینیج کریں. تو مینیج کریں گے آپ تو کیا ہوگا, یعنی میریکولس رزلٹ نکلے گا, میریکولس رزلٹ.